بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کو بتایا جائے گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے قافلے کون لوٹنے لگا۔ لوٹنے والے جو آج صلیبی بادشاہ، جن کو آج صلیبی جنگوں کا ہیرو کہا جاتا ہے، وہ بھی شامل تھے، مسلمان بادشاہ بھی شامل تھے۔ تو سلطان ایوبی کو فلسطین کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا۔ تو صلاح الدین ایوبی کا ایک جاسوس فلسطین کے علاقے میں، تو اس میں فلسطین میں ایوبی نے ایک اپنے جاسوس کو بھیجا تھا، جس نے وہاں جا کے مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ بیدار کیا۔ ان میں ایک نوجوان عثمان صارم تھا۔ رینی ایک نوجوان عیسائی لڑکی تھی جو عثمان صارم کے گھر سے تھوڑی دور رہتی تھی۔ اس کا باپ جو تھا، رینی کا پورا نام رینی الیگزینڈر تھا، النور کی سہیلی بنی ہوئی تھی، صارم کی بہن کی۔ اس نے صارم کے ساتھ بھی اچھے تعلقات پیدا کر لیے تھے۔ اس کا باپ انتظامیہ میں اونچے عہدے پر تھا۔ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتی تھی۔ عثمان صارم ابھی اس کے قریب نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، سمجھتا تھا یہ عیسائی لڑکی اور یہاں جاسوسی کرنے آتی ہے۔ اس نے رینی کو بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس کے ہنسی مذاق بھی کر لیتا تھا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ اب جب یہ ضرورت پیش آئی رینی اس کے گھر نہ آئے تو رینی کو یہ کہنا مشکل ہو گیا کہ اب ہمارے گھر نہ آیا کرو، مگر اسے روکنا ضروری تھا کیونکہ وہ گھر میں اپنی بہن کی جنگی ٹریننگ دینا چاہتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا اس کے گھر میں اب کیا کیا راز آئیں گے۔ اس نے سوچ کے یہ طریقہ پسند کیا۔ النور سے کہا کہ رینی جب کبھی آئے تو تم یہ کہہ کہ باہر چلی جاؤ کہ کسی سہیلی کے گھر جا رہی، اس طرح ٹالتی رہو، وہ خود ہی آنا چھوڑ جائے گی۔ کرک شہر کے لوگ، جو فلسطین کا قلعہ تھا، اس کے لوگ اس پاگل کی باتیں کرتے جو مسلمانوں کی تباہی کی پیشین گوئی کرتا پھر رہا تھا۔ غیر مسلموں کو بہت اچھا لگا تھا، سب اسے ڈھونڈتے پھرتے تھے، وہ اگر کہیں نظر نہیں آتا۔ سرکاری طور پہ اسے تلاش کیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے، ان کا جذبہ سرد کرنے کے لیے اس پاگل کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اسی رات کہیں لاپتہ ہو گیا تھا۔ 10-12 روز اس کی تلاش ہوتی رہی۔ صلیبی حکام نے شہر کے باہر گھوڑ سوار دورا دیے۔ انہیں توقع تھی کہ اس شہر سے کہیں دور شہر جا رہا ہوگا، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ 10-12 دن گزر گئے۔ ان 10-12 دنوں میں عثمان صارم نے اپنی بہن النور اور اس کی 3 سہیلیوں کو ہتھیاروں کا استعمال سکھا دیا۔ اس نے ان کو بڑی محنت سے تلوار چلانی سکھا دی۔ اس کے علاوہ اس نے مسلمان نوجوانوں کو در پردہ سلطان ایوبی کا پیغام سنا کر زمین دوز محاذ پر جمع کر لیا۔ ان نوجوانوں نے اس مسلمان کاریگروں کو تیار کر لیا جو برچیاں، تیر، کمان وغیرہ بناتے تھے۔ یہ سب صلیبیوں کے ملازم تھے، وہ اپنے لیے کوئی ہتھیار نہیں بنا سکتے۔ مسلمانوں کو کوئی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ ان کاریگروں نے گھروں میں چوری چھپے ہتھیار بنانے شروع کر دیے۔ یہ بہت خطرناک کام تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں صرف سزائے موت نہیں بلکہ مرنے سے پہلے صلیبی درندوں کی بھیانک اذیتیں بھی ملتی تھیں۔ اب اپنے لیے تو کوئی ہتھیار نہیں بنا سکتے تھے، مسلمانوں کو کوئی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کاریگروں نے گھروں میں چوری چھپے ہتھیار بنانے شروع کر دیے۔ بہت خطرناک کام تھا۔ پکڑے جانے کی صورت میں سزائیں ملنی تھی۔ وہاں کوئی مسلمان کسی معمولی سے جرم میں یا محض شک میں پکڑا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ مسلمان گھرانے کے اندر کیا ہو رہا ہے، جاسوس کہاں ہے۔ اس کے ساتھ جسم کو روئی کی طرح دھن دیا جاتا تھا۔ کاریگر جو ہتھیار بناتے تھے وہ عثمان صارم جیسے نوجوان رات کو مختلف گھروں میں چھپا دیتے تھے۔ دن کے وقت لڑکیاں برقع نما لبادوں میں خنجر اور تیر کمان چھپا کر مسلمان گھر میں لے جاتی تھی، مگر ہتھیار بنانے گھروں میں پہنچانے کی رفتار بہت سست تھی۔ دوسری طرف سلطان ایوبی کو ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ کرک کا قلعہ جو فلسطین کا حصہ ہے اور اس کے ارد گرد مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچا دیا گیا کہ وہاں کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے زمین دوز محاذ بنا لیے۔ یہ اطلاع لانے والا ایک ذہین اور نیڈر جاسوس تھا۔ اس نے بتایا وہ جاسوس جس نے سلطان ایوبی کا پیغام پہنچایا عثمان صارم تک پہنچایا تھا، پاگل کے بحروب میں کامیاب رہا۔ سلطان ایوبی سے اطلاع پر بہت خوش تھا۔ اس نے کہا جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اسے کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اس کامیابی نے میرا حوصلہ بڑھا دیا ہے۔ شعبہ جاسوسی کے نائب زاہدان نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو مقبوضہ علاقے کے نوجوانوں کو اپنے جاسوس کے ذریعے اتنا بھڑکا سکتا ہوں وہ شعلے بن کر کرک اور یروشلم کو آگ لگا دیں گے، اور اس آگ میں وہ خود بھی جل مریں گے۔ سلطان ایوبی نے کہا میں نوجوانوں کو شعلے نہیں بنانا چاہتا، میں ان کے سینوں میں ایمان کی چنگاری جلانا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں کو بھڑکانا کوئی مشکل نہیں۔ اشرفی کی چمک اور لالچ سے اور زیادہ تر جذباتی الفاظ سے نوجوان بھڑک اٹھتے ہیں۔ تم ان سے جو کرانا چاہتے ہو کرا لو پھر ان سے۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، خون کا جوش کچھ بھی کرنے پہ کر گزرتا ہے۔ تم یہ کوشش کرو مسلمان نوجوان بھڑکے نہیں بلکہ سرد رہیں اور سوچیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھیں کہ اپنے آپ کو جانو، اپنے دشمن کو پہچانو، ان کی سوچیں بدل دو۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک و قوم کی جڑیں کاٹے۔ اس صورت میں جب کہ وہاں نوجوان تیار ہو گئے ہم انہیں کس طرح استعمال کریں؟ زاہدان نے پوچھا۔ انہیں جوش میں نہ آنے دو۔ سلطان ایوبی نے کہا میں ان کی سوچوں بیدار کرو، وہاں کے حالات کے مطابق خود فیصلہ کریں انہیں کیا کرنا چاہیے، وہ جذبات کے غلبے کے تحت نہ سوچیں۔
تو وہاں اور زیادہ ذہین جاسوس بھیجو، اور یاد رکھنا زاہدان کے دشمن ہمیں نہیں، ہمارے نوجوان بچوں کا کردار بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ہمارے ان حاکموں کو جن کے ذہن بچوں کی طرح ہیں۔ کسی بھی قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینا چاہو تو نوجوانوں کو ذہنی عیاشی میں ڈال دو۔ یہ قوم اس حد تک تمہاری غلام ہو جائے گی کہ اپنی عورتیں تمہارے حوالے کر کے اس پہ فخر کرے گی۔ صلیبی اور یہودی ہماری قوم کو اسی سطح پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کو جیسے اچانک کچھ یاد ہے، اس نے زاہدان سے کہا، میں نے کس سے کہا تھا کہ کرک کے ان مسلمانوں تک جو ہتھیار بنا رہے ہیں وہ آتش گیر مادہ پہنچا دو، یا انہیں بتا دو کس طرح بنتا اور استعمال ہوتا ہے۔ وہ انہیں بتا دیا گیا ہے، اطلاع ملی ہے مسلمانوں نے یہ مادہ تیار کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ کرک کے قلعے میں کچھ ایسے حالات فوراً ہی پیدا ہو گئے جن میں وہاں کے نوجوانوں خود ہی سوچنا عمل کرنا پڑا۔ مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں نے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ قافلے اتنے عام نہیں تھے، تاجر اور دیگر سفر کرنے والے اکٹھے ہوتے تھے، ان کی تعداد 150-200 ہو جاتی تھی۔ قافلے کی صورت میں چلتے، یہ ایک حفاظتی اقدام ہوتا تھا۔ قافلے کے ساتھ لڑنے والے مسلح افراد بھی تھے، گھوڑوں اور اونٹوں کی افراد ہوتی تھی، اور تاجروں کا بے شمار مال و دولت ہوتا تھا۔ قافلے میں چند ایک خاندان بھی ہوتے تھے، یہ لوگ نقل مکانی کرتے تھے۔ صلیبیوں سے بچنے کے لیے آئے مسلمان اکثر وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کو حکمرانی کے علاقے میں چل جاتے۔ اتنے بڑے قافلے کو چند ایک ڈاکو نہیں لوٹ سکتے تھے، قافلے والے مقابلہ کرتے۔ صلیبی نے یہ کام اپنی فوج کے سپرد کیا ہوا تھا، انہیں اگر کسی قافلے کی اطلاع مل جاتی تو اپنی فوج کے 1-2 دستوں کو صحرائی لوگوں کے بھیس میں بھیج کے اسے لوٹ لیتے تھے۔ قافلوں میں صرف مسلمان ہوتے تھے، یہ جرم ان صلیبی بادشاہوں نے بھی کرایا، لوٹے مال سے حصہ وصول کیا، جنہیں آج تاریخ میں صلیبی جنگوں کا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس جرم میں مسلمان بھی شامل تھے، چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں کے جو حکمران تھے ان کے پاس فوج بھی تھی، لوٹے ہوئے قافلے اور 2-4 افراد فریاد لے کے ان حکمرانوں کے دربار میں جاتے تھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان حکمرانوں کو بھی صلیبی لڑکیوں، شراب اور تھوڑے سے سونے کی صورت میں حصہ دیا کرتے تھے۔ اگر یہ حکمران چاہتے تو صلیبی ڈاکوؤں کو ختم کر سکتے، مگر انہوں نے صلیبی ڈاکوؤں کو ایسی کھلی چھٹی دے رکھی تھی، یہ ڈاکو ان کی ریاستوں کے اندر بھی لوٹ مار کر جاتے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں اندھا کر کے یہ فائدہ بھی اٹھایا کہ ان کی ریاست کے سرحدی علاقے ہڑپ کرتے گئے۔ انہوں نے بعض چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو مسلسل ڈاکوؤں سے پریشان کر کے جزیہ بھی وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سلطنت اسلامیہ سکڑتی جا رہی تھی۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسے مسلمان ریاستوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے، ان حکمرانوں کو صلیبیوں سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ ایک بار نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو ایک پیغام بھیجا جس میں کئی اور باتوں کے علاوہ ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کے بارے میں لکھا تھا۔ ان مسلمان حکمرانوں نے اپنی عیش و عشرت کے لیے اپنی ریاستیں صلیبیوں کے پاس گروی رکھ دی ہیں۔ وہ کفار سے تحفے اور زرع جواہرات اور اغوا کے مسلمان لڑکیاں لیتے اور اسلام کا نام ڈبوتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کفار سے زیادہ خطرناک ہیں اور بادشاہی کے نشے میں بدمست ہیں۔ صلیبی ان کی جڑوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ صلیبیوں کو شکست دینے سے پہلے ضروری ہو گیا ہے ان مسلمان ریاستوں میں قبضہ کر کے انہیں سلطنت اسلامیہ میں ضم کیا جائے اور خلافت بغداد کے تحت لایا جائے، اس کے بغیر اسلام کا تحفظ ممکن نہیں۔ ان خطروں کے وجود کبھی کبھی کوئی بہت بڑا قافلہ صحرا میں نظر آ جاتا تھا۔ کرک کے قلعے سے چند میل دور سے ایک قافلہ گزرا تھا، ان میں 100 سے زیادہ اونٹ تھے، بہت سے گھوڑے بھی تھے۔ قافلے میں تاجروں کا مال تھا اور چند ایک کنبے تھے۔ یہ ایک کنبہ ایسا بھی تھا جس میں 2 نوجوان لڑکیاں تھیں، یہ بہنیں تھیں۔ قافلہ حسب معمول مسلمانوں کا تھا۔ کرک کے علاقے سے قافلہ گزرا تھا تو صلیبیوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے اپنی فوج کا ایک دستہ بھیج دیا جس نے دن دہاڑے قافلے پر حملہ کر دیا۔ قافلے کے گھڑ سواروں نے مقابلہ تو بہت کیا، مگر صلیبیوں کی تعداد زیادہ تھی، وہاں ریت خون سے لال ہو گئی۔ صلیبیوں نے بچوں تک کو کاٹ ڈالا، 15-16 جوان سال نوجوان مسلمان رہ گئے، انہیں قیدی بنا لیا گیا، دونوں لڑکیوں کو پکڑ لیا، اونٹوں اور گھوڑوں کو مال و اسباب سمیت اپنے کرک کے قلعے میں جو فلسطین میں تھا لے گئے۔ یہ قافلہ جب کرک میں داخل ہوا تو آگے آگے قیدی تھے، ان کے پیچھے 2 گھوڑوں پر 2 لڑکیاں سوار تھیں جن کا لباس بتاتا تھا مسلمان ہیں، ان کے پیچھے صلیبی تھے جن کے چہروں پر نقاب تھا، ان کے پیچھے مال اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی تعداد تھی۔ لڑکیاں رو رہی تھیں، کرک کے شہری تماشا دیکھنے کے لیے باہر موجود تھے۔ صلیبی تالیاں پیٹتے اور کہکے لگاتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے لوٹا ہوا قافلہ مسلمانوں کا، قیدی بھی مسلمان ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک جوان سال قیدی آفاق نام کا تھا، دونوں لڑکیاں اس کی بہنیں تھیں۔ آفاق زخمی بھی تھا، اس کی پیشانی اور کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ لوٹے ہوئے قافلے کے آگے آگے شہر میں داخل ہوا، تماشے کو دیکھ کے اس نے بلند آواز سے کہا، کرک کے مسلمانوں، ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو، ڈوب مرو، ان لڑکیوں کو دیکھو، یہ میری نہیں تمہاری بہنیں ہیں، مسلمان ہیں۔ ایک صلیبی نے پیچھے سے اس کی گردن میں گھونسا مارا، وہ منہ کے بل گرا، اس کے ہاتھ رسیوں سے پیٹھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ قیدی نے اسے اٹھاتا آفاق پھر چلایا، کرک کے مسلمانوں، یہ تمہاری بیٹی ہیں۔ اسے 2-3 نقاب پوشوں نے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی بہنیں چیخ چیخ کر رو رہی تھی اور فریاد کرتی، خدا کے لیے ہمارے بھائی کو نہ مارو، ہمارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو اسے نہ مارو۔ تو کیا بنا؟ کیا فلسطین کے مسلمانوں میں جوش آیا اور انہوں نے حملہ کر دیا
آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔